بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، ایک لفظ ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور، بلکہ ہر شخص اس کو جانتا ہے، جسے عزت کہا جاتا ہے. اسے ہم اور آپ اپنی زبان میں آبرو بھی کہتے ہیں. عزت کسی سے محبت کا نام ہے. عزت کسی کو سہولت پہنچانے کا نام ہے. ہم نے بس میں یا ٹرین میں کسی ضعیفہ کو دیکھا کہ وہ بیچاری کھڑی ہے اور ہم نے اپنی جگہ خالی کر دی، اس کو بٹھا دیا. یہ عزت. ہم نے کسی وزن اٹھانے والے آدمی کو دیکھا جو بیچارہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، ہم آگے چلے گئے اور اس کا تعاون کر دیا، مدد کر دی. یہ اس کی عزت. اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، اس کی آبرو پر آنچ نہ آئے، اس کی عزت پر آنچ نہ آئے. یہ ہر شخص، اور صرف بڑے لوگ نہیں، بچوں تک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے. ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک 5-7 سال کا بچہ جب سائیکل لے کر گزرتا ہے اور اللہ نہ کرے وہ سائیکل سے گر جائے، تو گرنے کے بعد اسے چوٹ آئی ہے نہیں آئی، اسے زخم پہنچا ہے نہیں پہنچا، وہ بعد میں دیکھے گا. پہلے وہ چاروں طرف یہ دیکھے گا کسی نے مجھے گرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. یہ اس کی اپنی عزت اور آبرو. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ عزت اس کی بچی رہے، آبرو اس کی بنی رہے، بے عزتی نہ ہو، آبرو نہ چلی جائے. یہ ہر شخص کوشش کرتا ہے. ہمارے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ذکر کی ہے کہ عزت بناتے بناتے کئی سال لگ جاتے ہیں. مثلا 50 سال گزر گئے عزت بناتے بناتے، لیکن عزت اتنی نازک چیز ہے کہ 50 سال کی محنت کے بعد 1-2 سیکنڈ کا کوئی ایسا کام کبھی آدمی سے ہو جاتا ہے کہ 50 سال کی عزت پر پانی پھر جاتا ہے، معاشرے میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. ہوا ہے. تو عزت نازک چیز. عزت یہ ہے کہ کسی کو سہولت دی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ملتی کہاں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت مل جائے. بھائی جس کے پاس جو چیز ہو، حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے. سونا چاہیے تو سنار کے پاس جانا پڑتا ہے، سبزی چاہیے تو سبزی فروش کے پاس جانا پڑتا ہے، کپڑا چاہیے تو کپڑا بیچنے والے کے پاس جانا پڑتا ہے. تلاش کرو عزت کہاں ہے اور کہاں ملتی ہے. بہت تلاش کرنے کے بعد قرآن اس کا ایڈریس بتاتا ہے. وہ آیت ذکر کرتا ہے جس کو میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت مؤمنین کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس عزت، اور رسول کو
رسالت کی وجہ سے میں عزت دیتا ہوں، وہ چونکہ نبی ہوتا ہے میں نبوت کی وجہ سے اسے عزت دیتا ہوں، اور مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے میں عزت دیتا ہوں۔ اصل عزت اللہ کے پاس ہے، لہذا عزت کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ عطا فرماتے ہیں عزت۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ چھائے رہتے ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور جہاں بیٹھ جائیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں آ جائیں وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ عزت کن کو نصیب ہوتی؟ میں سرکاری لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ والوں کی بات۔ ایسے اللہ والے کہ ان سے ملاقات کے لیے لائنیں لگ رہی ہے، کبھی ان سے ملنے کے لیے وقت لیا جا رہا ہے، کبھی 50-60 آدمی ایک ساتھ جمع ہو گئے، 1000-2000 آدمی ان کے پیچھے جمع ہو گئے۔ یہ عزت ان کو کیسے ملتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں، جبرائیل فلاں بندہ زمین پر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جبرائیل بالکل اوپر کے پہلے آسمان میں اعلان کرتے ہیں، فلاں بندہ فلاں جگہ فلاں گاؤں میں فلاں بستی میں اللہ کا رہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پہلے آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، وہ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، پھر دوسرے آسمان میں، پھر تیسرے آسمان میں، یہاں تک کہ آسمان کی دنیا میں اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، اور پھر نیچے کے آسمان کے بعد زمین کے نیک لوگوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ نیک لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور نیکوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، حتی توزع لہ القبول فی الارض، حتی توزع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ تو عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، عزت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، اور عزت ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے دیکھا ہے ربڑ کا بال ہوتا ہے ربڑ کا، اور اس کو دیوار پر زور سے مارتے ہیں، جتنا زور سے ماریں گے اتنا زور سے وہ ہماری طرف آئے گا۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دیں گے اس سے ہمیں نصیب ہوگی۔ کسی کی عزت ہم کریں گے کوئی ہماری عزت کرے گا، ہم کسی کی فضیحت و ذلت کرنے کی کوشش کریں گے ہماری فضیحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے عزت دینے سے ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کیا، رحم کا معاملہ نہیں کیا، اور جس نے اپنے بڑوں کی عظمت نہیں کی، عزت نہیں کی، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑوں کی عزت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، بڑوں کی عزت کرو۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو بچہ یا جو جوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے، بہت سمجھنے کے قابل بات، میں اور آپ اگر جوان ہیں اور ایک بڑے میاں ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، لاٹھی لے کر گزر رہے ہیں، ضرورت پڑی ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، ضرورت پڑی ہم نے ان کی رہنمائی کر دی، ضرورت پڑی اپنی گاڑی میں ان کو سوار کر لیا، ضرورت پڑی کہیں بٹھانا پڑا بٹھا لیا، ضرورت پڑی پانی پلانا پڑا پلا دیا، ضرورت پڑی کھانا کھلانا پڑا کھلا دیا۔ حضور فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس جوان نے کسی بوڑھے کی عزت کی، اللہ اس جوان کے بڑھاپے میں، یہ جوان جب بوڑھا ہوگا ایک آدمی متعین کر دیں گے جو آدمی اس جوان کو جب وہ بوڑھا ہوگا عزت کرتا رہے گا، اللہ متعین کر دیں گے۔ بھئی بوڑھا تو اگر زندگی رہی تو ہر کوئی آدمی ہوتا ہے، جب یہ جوان بوڑھا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے ایک آدمی متعین ہو جائے گا جو اس کی عزت کرتا رہے گا، اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرنا، یہ ہم اللہ کے یہاں کھاتے میں اپنی چیزیں جمع کروا رہے ہیں کہ کل ہم جب بوڑھے ہوں گے تو جوان لوگ ہماری عزت کریں گے۔ بہرحال آج کا مضمون میں آپ کے سامنے یہی ذکر کرنا چاہتا ہوں، عزت ملتی کیسے ہے؟
بنیادی بات یہ ہے کہ عزت اللہ کے پاس اور اللہ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا تو کچھ نہیں دے سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بچے، اگر ساری دنیا مل کر جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے نفع پہنچائے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا جمع ہو کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس سے نفع نقصان جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو عزت اللہ کے پاس، اور وہ عزت حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے اسلام۔ ہم مسلمان ہیں، اگر اسلام پر پورے اتر آئیں، اگر پکے مسلمان ہو جائیں تو اسلام پر عزت ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ بیت المقدس کی چابیاں اور کنجیاں وہ آپ کے ساتھیوں کو دینے سے وہاں کے لوگ منع کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیر آ جائے، ہم نے اس کی نشانیاں کچھ کتابوں میں پڑھی ہے، ہم اس امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کے امیر کے ہاتھ میں دیں گے۔ عمر ابن الخطاب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے اور آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک خادم ہے آپ کے ساتھ، اور باری باری سوار ہو رہے ہیں، اور جب بالکل قریب پہنچ چکے بیت المقدس کی طرف آپ جا رہے ہیں، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک زمین آ رہی تھی جس میں کیچڑ بہت تھا، پانی تھا، کیچڑ تھا، چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلنے کے لیے جو کام کیا، وہاں ایک صحابی آئے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب کو ملے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت اب اس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر میں جو جوتے پہن رکھے تھے چمڑے کے، وہ حضرت نے نکالے، اور نکال کر جیسے ایک دیہاتی اور گاؤں کا رہنے والا آدمی کاندھے پر اپنی چیز کو رکھ لیتا ہے، حضرت عمر نے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب کوئی معمولی آدمی کا نام تھوڑی ہے، حضرت عمر وہ ہے جن کے الفاظ قرآن بن کر اترے۔ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب نے اپنے پیر کے جوتے اتار لیے اور اپنے کاندھے پر رکھ لیے اور چلنے لگے پیدل۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں آپ کو چابی دینے کے لیے، جن کے کپڑے، جن کا ٹیپ ٹاپ اور جن کی زرق اور برق، جن کی دولت، یہ سب ان کے پاس ہے، اور وہ آپ کو چابیاں دینے کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ کس طرح چل رہے ہیں؟ آپ کے کپڑے پر پیبند ہے، آپ کے پیر کھلے ہیں، آپ نے جوتے کاندھے پر رکھ لیے ہیں، آپ ایسا مت کیجئے۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں حضرت عمر ابن الخطاب کیا جواب دے رہے ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو عبیدہ ابن الجراح انت تقول ہکذا، آپ اس طرح کہہ رہے ہو؟ اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ ابو عبیدہ، تم یہ چاہتے ہو کہ میں زرق برق میں آ جاؤں، اچھے کپڑے پہن لوں، جوتے پیر میں پہن لوں اور جوتے اٹھا کر اپنے کاندھے پر نہ رکھوں؟ ابو عبیدہ، عزتیں ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، عزتیں جوتوں سے نہیں ملتی، عزتیں کپڑوں سے نہیں ملتی، عزتیں زرق برق سے نہیں ملتی، عزتیں اچھا خوبصورت بن جانے سے نہیں ملتی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت بدونہ اذلنا اللہ۔ حضرت عمر نے کہا ہے ابو عبیدہ، ہم وہ قوم ہیں جنہیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں ہم عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ معلوم ہے عزت کی چیز ہے اسلام، اسلام کے ذریعے سے عزت ملتی ہے۔ اور اسلام لیکن ہمارے پاس تو ہے الحمدللہ، بچپن سے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اب تک 55 تک پہنچ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ زبان پر ہے، وہ دل میں اتر آئے تو پھر دیکھو کیسی عزت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔
اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلام کے قانون کو چھوڑ کر، اسلام کی رہبری کو چھوڑ کر اگر کوئی تلاش کرے کہ اسے عزت مل جائے تو نہیں مل پائے گی۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب بات ذکر فرمائی ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ لندن میں ایک آدمی سفر کر کے گیا، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بلکہ ملازمت کے لیے، نوکری کرنے کے لیے گیا، اور کسی کارخانے میں وہ پہنچا اور کارخانے کا جو ذمہ دار تھا اس کے ساتھ بات چیت کی، اور بات چیت یہ ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کے کارخانے میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ملازمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دو آپ کے کارخانے میں ہم کام کریں، آپ سے سیلری ہمیں ملے، تنخواہ ہمیں ملے، ہمارا گزران چلتا رہے۔ تو کمپنی کے ذمہ دار نے کہا آپ کو ہمارے کارخانے میں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ پوچھا کیوں نہیں؟ کہا تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، داڑھی نکالنا پڑے گا تو ہم آپ کو ملازمت پر رکھیں گے، ورنہ آپ کو نہیں رکھیں گے۔ وہ آدمی بات سن کر چلا گیا، اور جانے کے بعد بہت دیر تک سوچتا رہا کہ میں اپنی داڑھی رکھوں یا ملازمت کو اختیار کر لوں، دو میں سے ایک بات کرنا ہے۔ ملازمت اختیار کرنی ہے، داڑھی سے نکل جانا پڑے گا، داڑھی کو ہٹا دینا پڑے گا، اور اگر داڑھی رکھتا ہوں ملازمت کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ بہت دیر تک سوچا کہ میں غریب الوطن ہوں، دوسرے وطن میں آ چکا ہوں، دوسرے ملک میں آ چکا ہوں، پھر مجھے ملازمت کہاں ملے گی، پھر مجھے نوکری کہاں ملے گی، پھر میرے پیسوں کا کیا بنے گا، پھر میرے گھر کا کیا نظام چلے گا، گھر بار کا انتظام کیسے چلے گا۔ اللہ کیسا معاملہ ہو گیا کہ اس آدمی نے اپنی داڑھی نکال دی، سنت رسول کو اپنے چہرے سے ہٹا دیا، اور سنت رسول کو ہٹا کر وہ اپنے کمپنی کے مالک کے پاس پہنچا، اور کمپنی کا مالک اس سے کہہ رہا ہے کیسے آنا ہوا؟ کہا بھئی آپ کے یہاں نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے کہا تھا داڑھی ہٹا دو اور چہرہ خالی کر دو، ملازمت پر آپ رکھ لیں گے، میں نے داڑھی کو ہٹا دیا ہے، آپ مجھے اب اپنے یہاں نوکری پر رکھ لیجئے۔ تو کمپنی کا ذمہ دار کہنے لگا کہ ایک معمولی نوکری کے لیے تم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کر لی، جب تم داڑھی رکھنے نہ رکھنے کے معاملے میں اپنے اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہو تو خطرہ ہے کہ تم میری کمپنی کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر پاؤ گے، تمہیں ہمارے یہاں نوکری نہیں ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، اس نے آخرت کا بھی نقصان کیا، اپنی دنیا کا بھی نقصان، دنیا اور آخرت دونوں اس کے برباد ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، عزت آپ اللہ سے ہم اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے۔ آپ اور ہم کسی ملازمت پر جائیں، کسی نوکری پر جائیں، وہاں قوانین ہوتے ہیں، اتنے وقت سے اتنے وقت یہاں یہ کام کرنا پڑے گا، اتنی دیر تک کھڑے کھڑے کام کرنا ہوگا، اتنی دیر تک آپ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے، ہر قسم کا قانون وہاں لکھا ہوتا ہے جس کے نیچے سائن کروائی جاتی ہے۔ میں اور آپ کسی دکان پر گئے، وہاں اصول ہے پیسے دو چیز خریدو، پیسے دو، چاہے آپ اور نقد رقم دیجئے یا موبائل کے ذریعے سے ٹرانسفر کیجئے، پیسے دو، یہ چیز دو۔ اللہ کے یہاں جب عزت ملتی ہے تو قانون یہ ہے اسلام پر پورے اتر جاؤ، اللہ عزت نصیب فرمائیں گے، اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اسلام میں کامل طور پر ہم لوگ آدھے ادھورے اصل میں ہو جاتے ہیں۔ قرآن اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ، ایسے مسلمان کہ جو ہم مسجد میں ہوں تو مسلمان، باہر نکلیں تو مسلمان، بازار میں ہوں تو مسلمان، راستے میں چل رہے ہوں تو مسلمان، اور کوئی دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جا رہا ہے، تو اللہ یقیناً عزت عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلام جس کے رگ و ریشے میں ڈٹ جائے، جم جائے، پھر وہ کہیں مرعوب نہیں ہوتا ہے، وہ ہر جگہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کام کے لیے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، عزت اسلام میں ہے، اسلام کو اختیار کرنے میں کتنی عزت ملتی ہے میں آپ کو انتہا بتلاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں،
اور سرکار کی مجلس میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں، اس وقت کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت عباس بھی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ حضرات بیٹھے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضور سے ایک آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت کس عالم میں ہیں اور کون قریب بیٹھا ہے۔ حضور کی تمنا یہ تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اس آیت کی وضاحت بعد میں پوچھ لے، ابھی میں ان کو دعوت پہنچا دیتا ہوں، دین پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم نے ایک مرتبہ پوچھا، حضور نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پوچھا، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پوچھا، جواب نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو اس وقت خاموش کر دیا جائے، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے، وہ بولتے چلے گئے، بولتے چلے گئے۔ قرآن کریم میں عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں اللہ نے سورہ عبس و تولی نازل فرمائی اور فرمایا، اے میرے نبی، میرا ایک کمزور بندہ، نابینا بندہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے اور آپ کی پیشانی پر بل آ رہا ہے، آپ ان سب کو چھوڑ کر اس نیک بندے کی بات کا جواب دیجیے، عبداللہ ابن ام مکتوم کا جواب دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تھے تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی اور یہ کہا کہ ان کا پہلے جواب دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام مالداری کی وجہ سے ملا تھا، یہ مقام دنیا داری کی وجہ سے ملا تھا؟ نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ملا تھا، اسلام کی وجہ سے حضور کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بلند انہیں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ ہمارے پاس ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور آج اگر ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ عزت ہمیں ملے تو عزت کا سبب اسلام تو اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن اگر ہمیں عزت میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو ہمارے اسلام میں ہم نے کمی اختیار کر رکھی ہوگی، ہم کامل طور پر اسلام پر نہیں اترے ہوئے ہیں، کامل طور پر مسلمان نہیں ہیں، ورنہ عزت تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی، اس کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ کیسے اختیار کرنا پڑے گا؟ ہر موڑ پر ہم مسلمان نظر آئیں، اس کی بنیادوں کو ہم سمجھ لیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 چیزیں ہیں بنیاد۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو مزید آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی پوری بات کا خلاصہ یہ کہ عزت کہتے ہیں کسی کو سہولت دینے کا نام، کسی سے محبت کرنے کا نام، اور اس عزت کے حاصل کرنے کا ذریعہ اسلام ہے۔ اسلام پر ہم اگر ڈٹے رہیں گے اللہ یقیناً عزت نصیب فرمائیں گے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔